بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ سورۃ التغابن 28ویں پارے کی یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 64ویں نمبر پہ ہے، 64۔ التغابن کے معنی ایک دوسرے سے مقابلہ میں گھاٹا اٹھانا، گبن سے ہے۔ گبن دھوکے سے، ناپ تول میں کمی کر دینا، پیمائش میں کمی کر دینا، اپنی حکمت عملی سے، اپنی اٹکل پچیوں سے کیا کر لینا، شعبدہ بازی سے۔ غبن دھوکہ دینا، تغابن مفعلہ کا باب ہے، ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھنا، نفع نقصان۔ قیامت کے دن کوئی فائدہ اٹھائے گا تو کوئی نقصان اٹھائے گا، اس لیے سورت کا نام تغابن رکھا گیا ہے۔ سورہ تغابن کے اندر مال و اولاد کو فتنہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ تغابن جو بندہ لکھ کر اپنے پاس گھر میں رکھے تو جمیع آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ تو پورے قرآن کی شان ہے، ہر روز بتاتا ہوں، لیکن اپنے ہاتھ سے لکھنے میں ایک حکمت ہے، ایک نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے، ایک یقین کا معاملہ ہوتا ہے، ایک گمان ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں۔ رب ہے، رب کا کلام ہے، تو اس لیے جو بندہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کو رکھ لے تو جمیع آفات و بلیات سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص 7 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ کر اپنے زیورات، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، مال روپیہ جو بھی کچھ ہے، رزق کے معنی میں آتا ہے، دولت کے معنی میں آتا ہے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، نوٹ، نقدی، پرائز بانڈ جو بھی ہے، اس پر دم کر دے تو وہ بھی اس نقصان سے محفوظ رہیں گے، وہ نفع دیں گے، کبھی گھاٹے کا سودا ان میں نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے مرحوم والدین کے ساتھ، ان کی ارواح کے ساتھ ملاقات کرنا چاہے تو عشاء کے بعد اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے 7 بار سورہ تغابن کی تلاوت کرے، تو بغیر کسی سے بات چیت کیے سو جائے، اور سونے سے پہلے پڑھنے کے بعد اپنے والدین کو اس کا ہدیہ کرے، اس کا ثواب پہنچائے، تو خواب میں والدین سے ملاقات ہوگی۔ اور یہی بات سورہ والشمس، سورہ واللیل، سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح میں ہے۔ یہ جو صورتیں ہیں والشمس واللیل والضحیٰ الم نشرح کو 7 بار پڑھ کر اپنے والدین کو اس کا ثواب، یا کسی بھی روح کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں خواب میں تو وہ روح آپ کے ساتھ ملاقات کرے گی۔ جس بندے کی روحانیت تیز ہو، پاکیزہ ہو، پہلے ہی دن کام ہو جاتا ہے، ورنہ 3 دن نہیں تو 7 دن سے اوپر چھوڑ دیں۔ ایک تو یقین اعتقاد کمزور ہو جاتا ہے، دوسرا رب کی حکمت اس میں شامل ہو جاتی ہے کہ وہ ملاقات کیوں نہیں کرانا چاہتا، ٹھیک ہے۔ اور سورہ تغابن کا سب سے بڑا فائدہ جو میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجرب المجرب یہ عمل ہے، اگر کوئی شخص اس حد تک بیمار ہو کہ ڈاکٹر، حکیم، طبیب، عمل کامل سب عاجز آ جائیں اور اس کی تشخیص نہ کر سکیں، اس کے مرض کا پتہ نہ چلا سکیں، تو
تو 1 پاؤ چینی کو باریک پیس لیں، کسی چینی کے پلیٹ میں ہی رکھ کر یا کسی چاندی کے کٹورے میں یا برتن میں رکھ لیں، اگر نہیں تو کسی بھی برتن میں رکھ لیں، پاکیزہ برتن میں رکھ لیں۔ پہلے دن سائڈ پہ رکھ کر، دانی سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ رکھ کر سورہ تغابن 1 بار پڑھیں، دم کر کے چارپائی کے نیچے کوئی ٹی پائی یا کسی ٹیبل پہ یا کسی چیز پہ رکھ لیں، اوپر سے ڈھانک دیں۔ دوسرے دن پاؤں والی سائڈ پہ، دانے پاؤں والی سائڈ پہ۔ تیسرے دن بائیں سائڈ پہ، لیفٹ ہینڈ۔ چوتھے دن لیفٹ پاؤں کی طرف، اور 5ویں دن سرانے والی سائڈ پہ سر کے پاس بیٹھ کر پڑھ کر اس چینی کی پلیٹ کو اسی طرح روزانہ ڈھانک کے رکھ لیا کریں۔ چینی پیسی ہوئی ہوگی، اوپر سے ڈھانک کے رکھ لیں۔ 5ویں دن جب سر کے پاس کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھیں گے اور چینی کو ڈھانک کے رکھیں گے، عشاء کے بعد عمل کرنا ہے۔ عشاء کے بعد صبح جب اٹھ کر اس سے وہ پردہ اٹھائیں گے تو اس چینی کے اوپر لکھا ہوا ہوگا جو اس کا مرض ہوگا، جو اس کا علاج ہوگا۔ تو وہی بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کا ایک خاص شرط ہے۔ عمل نیک، پرہیزگار، جھوٹ، غیبت، تہمت، الزامات، یعنی حواس خمسہ کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہو، نہ جھوٹ بولتا ہو، نہ غیبت کرتا ہو، نہ تہمت و بہتان الزام لگاتا ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہو۔ اور میں ہر بار کہتا ہوں اگر روحانیت چاہیے تو اپنی خلوتوں کو پاک اور صاف کرو، اپنے بستر کو پاک اور صاف رکھو، اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھو، اپنی نگاہوں کو پاک اور صاف رکھو، اپنی سماعت کو لغویات سے بچا کے رکھو، اپنی سوچ اور خواہشات کو اپنے قابو میں رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کرم فرماتا ہے۔ میرا یہ اصول ہے، میرا یہ قانون ہے، کوئی اس سے موافقت کرے یا نہ کرے، لیکن میری فطرت میں یا میری جبلت میں یہ شروع سے بات ہے۔ جس ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب کے پاس جاتا ہوں، مرض کا ذکر کریں تو پھر ڈاکٹر، حکیم، طبیب کا فائدہ کیا؟ وہ خود نبض دیکھ کے نا خود تشخیص کر کے دوائی تشخیص کر دے، ایک بات۔ اور دوسری بات وہ کہ یہ چیزیں ساری دے کے، دوائیاں دے کے آگے سے کہ آلو بھی نہیں کھانا، پیاز بھی نہیں کھانا، دہی بھی نہیں کھانا، لسی بھی نہیں کھانا، بادی چیزوں سے پرہیز کرنا، گرم چیزوں سے پرہیز کرنا، تیز مسالے والی چیزیں نہیں کھانا، پھر ڈاکٹر کی دوائی کا فائدہ کیا؟ ان چیزوں سے پرہیز کریں تو ویسے ہی آپ کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ مزہ تو تب ہے کہ جب آپ دوائی لے رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کھائیں تو پھر دوائی کا، ڈاکٹر، حکیم، طبیب کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح بندہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے تو یہ ساری روحانیت جمع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب نہیں جمع ہوتی تو کسی صاحب نظر کے پاس جاؤ، جس طرح ڈاکٹر حکیم کے طبیب کے پاس جاتے ہیں نا، اپنا مرض دکھاؤ، پھر اپنے وہ روح کے مرض کو دکھاؤ، پھر اس طبیب کو، اس عمل کو، اس خدا رسیدہ، اس بزرگ دانا کو دکھاؤ پھر اپنا مرض۔ پھر وہ جو تشخیص کرے، وہ جو تجویز کرے، اس کے مطابق پھر عمل کرو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، شکایت الی وکی من سوء حفظی، میں نے اپنے حافظہ کی خرابی کی اپنے استاد حضرت وکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے گناہوں کے چھوڑنے کی کیا کی؟ وصیت کی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ فإن العلم نور، علم کیا ہے؟ نور ہے، لا یلقی فی قلب المعاصی، یہ گناہ گار دل کے اندر نہیں ٹھہر سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو گناہوں اور نیکیوں کو اکٹھا نہ کرو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا نہ کرو۔ اگر کھانا کہیں چل رہا ہو، کھا رہے ہوں،
اور آپ کو بھوک لگی ہو تو وہ آپ کو دعوت دے کھانا کھا لیں، تو آپ آگے سے کہہ دیں مجھے بھوک نہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، آپ نے جھوٹ بھی بول لیا اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح دو چیزوں کا اجتماع کو نہ کرو۔ روحانیت جو ہے ان چیزوں سے کنارہ کشی کا نام ہے۔ تو آپ کہیں کہ گناہ بھی ہوتے رہیں اور روحانیت بھی ہماری کیا ہوتی رہے، ہماری پڑھائی بھی اثر کرتی ہو، تو پھر وہی ڈاکٹر حکیم والی مثال دوں گا کہ یہ جو دوائی دے کے کہتا ہے نا پرہیز کرو، یہ چیز بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، تو اسی طرح ادھر عملیات بھی پڑھتے رہو، ادھر پھر اپنے حواس خمسہ کہیں اور گھماتے رہو، تو پھر صرف پڑھنا ہی ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو اللہ قائم و دائم رکھے کہ رہتی دنیا تک یہ ہمارے دلوں میں بستا رہے، یہ ہماری قراتوں میں سجتا رہے، بجتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق